السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کا جو مرکز تھا وہ افسوسناک طور پر بنا جامعہ کراچی۔ جامعہ کراچی ایک ایسی علمی درسگاہ ہے جہاں پاکستان بھر سے نوجوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ایک سیمسٹر میں سالانہ بنیادوں پر بھی اور ایک سیمسٹر میں بھی ہزاروں طالب علم وہاں زیر تعلیم رہتے ہیں۔ ریگولر اسٹوڈنٹس وہاں آتے ہیں، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کراچی شہر سے، اندرون سندھ سے، بلوچستان سے بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور دیگر صوبوں سے بھی آتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ جب ہوا تو اس میں چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں کیجولٹیز بھی ہوئیں۔ آج ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے سیگمنٹ یوتھ میٹرز میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نوجوان اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کارروائی جو دہشت گرد کارروائی ہے اس کا امپیکٹ کیسے ہوگا، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاص طور پر وہ بچے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اور دیگر شہروں میں جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اب اس واقعے کے بعد کیا اس بات کا امکان ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے آلریڈی بھی بلوچ اسٹوڈنٹس کو کچھ مشکلات کا سامنا رہتا ہے، تو ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ اس واقعے کے بعد ان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں اور پھر بلوچ اسٹوڈنٹس کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے مہمانوں نے، میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم، سماجی کارکن، لائف کوچ اور کیریئر کاؤنسلر محترمہ سعدیہ نور صاحبہ۔ السلام علیکم سعدیہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہمارے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں محترمہ سمیہ خورشید صاحبہ، جو کہ جرنلسٹ ہیں، ویلاگر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سمیہ صاحبہ۔ اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر سینئر صحافی، میرے استاد، ایڈیٹر روزنامہ انتخاب کراچی اور ہب سے نکلتا ہے، ایک بڑا اخبار ہے، انور ساجدی صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ٹیلی فون پر، اور ہم ان سے بھی بات چیت کر سکیں گے۔ بات چیت کا آغاز کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے سمیہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ یونیورسٹی میں اب آپ کا آنا جانا کتنا رہتا ہے اور نوجوانوں سے انٹریکشن آپ کا ظاہر رہتا ہے، تو اس واقعے کو آپ پرسنلی کیسے دیکھتی ہیں؟ پرسنلی میں اس واقعے کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، میری ابھی بھی اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے، ابھی بھی میں بات کر رہی تھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، تو اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ایک فیلنگز آ گئی ہیں کافی سارے لوگ کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لائبریری جاتے وقت ایک ہوگا ہمیں فیلنگز۔ ابھی تو یونیورسٹی میں اتنی تعداد نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی، اس کا ریزن یہ کہ رمضان میں تعداد کم ہوتی ہے، عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، لیکن عید کے بعد جب یہ یونیورسٹی کھلے گی تو اسٹوڈنٹس کا ایک بیہیویئر ہوگا، ایک مخصوص قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک تاثر اگینسٹ ہو بلوچ اسٹوڈنٹس کے، مطلب وہ منہ سے نہ کہیں لیکن ایک گیپ آنے کی سچویشن ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان۔ اسٹوڈنٹس میں ایک ہے کہ خوف آ رہا ہے کہ ہم بھی اسی گیٹ سے جاتے تھے، ایک واقعہ ہو گیا، مسکن گیٹ ایک بہت بڑا گیٹ ہے، جب اسٹوڈنٹ جائیں گے وہ کنفیوشنز ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے تو ایک واقعہ انہیں یاد آئے گا۔ تو یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، جب تھریٹس تھے تو لیڈی سرچر بھی موجود نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ خواتین کی چیکنگ کیوں نہیں ہوتی، یہ تاثر کیوں ہماری سوسائٹی میں ہے کہ خواتین کی چیکنگ نہیں ہوگی، لڑکوں کی ہوگی؟ ہونی چاہیے، جب لیڈی سرچرز بھی آپ کے پاس ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں ہیں تو ہونی چاہیے خواتین کی بھی۔ دوسرا، واک تھرو گیٹس کیوں نہیں ہے؟ یونیورسٹی کو اس سے پہلے بھی تھریٹس رہے ہیں، کیوں نہیں ہے گیٹس؟ واقعہ ہونے کے بعد ہی کیوں چیزیں سامنے آتی ہیں؟ یونیورسٹی کے اندر رینجرز بھی موجود ہے، تو جب تھریٹس تھے تو پہلے سے چیزیں کیوں نہیں سیٹ اپ کی گئی؟ یہ واقعہ اس طرح کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس کی ذہنی صحت پہ اچھا اثر نہیں ڈالیں گے، کیونکہ یونیورسٹی ہمارا مستقبل بنا رہی ہے، آپ کو مستقبل کے معمار بنا کے دے رہی ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہم نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے، یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی جو ہے ایک بڑی یونیورسٹیز میں آتی ہے، اس کا انٹرنیشنلی بھی ایک نام ہے، بچے یہاں سے اسکالرشپ سے جاتے ہیں، یہاں پڑھنے بھی آتے ہیں، فارنرز بچے دنیا بھر سے پڑھنے آتے ہیں، اتنی اچھی معیاری تعلیم ہے۔ اب کیا اثر ہوگا یونیورسٹی آف کراچی کے اس واقعے کے بعد؟ جو اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ جائیں گے انہیں کیا فیس کرنا پڑے گا انٹرنیشنلی؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں،
ہم یہ ایک کلادم تنظیم نے کیا ہے، اس میں ہم پوری بلوچ اسٹوڈنٹ کو نہیں کہہ سکتے، بہت پیسفل اور بہت اچھے اسٹوڈنٹ، پوری بلوچ قوم کو ہم نہیں اس میں وہ کر سکتے، لیکن جو ہمارا بچہ ایک تنظیم کا ہے، جو ہمارا بچہ جا رہا ہے جو کہ بلوچ بھی نہیں، وہ پاکستان سے جا رہا ہے، یونیورسٹی آف کراچی سے جا رہا ہے، وہ کیا فیس کرے گا انٹرنیشنلی؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ وہ اب کیا فیس کرے گا، دوسری یونیورسٹی میں جائے گا، کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو بھی اب فیس کرنا پڑے گا. بالکل یہ بھی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین آپ میں سے نوجوان بہت سارے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، لائیو کال کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پر کال کریں گے تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ضرور کال کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے اس پروگرام میں اس ٹاپک کے حوالے سے ضرور شیئر کریں. سعدیہ آپ کی طرف آؤں گا، آپ ظاہر ہے اتنا آپ کا بھی انٹریکشن ہے، ماشاءاللہ آپ استاد بھی ہیں، تو آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتی ہیں، ذرا بتائیے. دیکھیے اختر، میں بنیادی طور پر یہاں اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہوں گی جس کی طرف شاید ہمارا میڈیا توجہ نہیں دے رہا ہوگا، یا دے رہا ہوگا تو اس کو ایک نیگیٹو امپیکٹ میں دے رہا ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ واقعہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے، یہ سب ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گی. میں جس پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ بات یہ ہے کہ کیا ہماری اکیڈیمیا میں موجود ہمارے پروفیسرز، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ وہ اس نظر سے محروم ہو گئے ہیں کہ ان کی کلاس میں کوئی طلبہ کسی نہ کسی اس قسم کے رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ اس کو جج نہیں کر پا رہے یا جج کر پا رہے ہیں، تو کیا اس کو وہ اس پوائنٹ کو وہ یونیورسٹی کے کسی اس پہ اٹھانے کا حق رکھتے ہیں؟ یہ دوسرا، ہماری زندگی مختلف جذبات کا اظہار ہے، ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی جذبہ لے کر ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا رپلائی کر رہا ہوتا ہے. اس ریئیکشن، رپلائی یا ریئیکٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک پوری کہانی، ایک پوری سٹوری ہے. یہاں شاران کے کیس میں شروع میں تو آیا کہ شاید بلوچ قوم کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ سب کچھ انوالو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ان کی فیملی گورنمنٹ کے لیول پر بہت اسٹیبلش ہے. میں ساتھ آپ سے معذرت چاہوں گا، آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کا ریکویسٹ کروں گا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترم انور ساجدی صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایڈیٹر ہیں روزنامہ انتخاب کراچی کے، اور ان کی بہت گہری نظر ہے بلوچستان کے ایشوز پر، بہت گہری نظر ہے، میرے استاد بھی ہیں. السلام علیکم انور ساجدی صاحب. السلام علیکم ساجدی صاحب. انور ساجدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے ہماری بات ہو جائے. ایسے میں ان کی فلائٹ ہے، وہ ٹریول کرنا ہے انہوں نے، اور ان کی پہ فلائٹ کا. السلام علیکم انور ساجدی صاحب. السلام علیکم ساجدی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انور ساجدی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، انہیں شاید نیٹ ورکنگ کا کوئی ایشو ہے، جیسے میں جوائن کرتے ہیں تو ہم ان کو لیں گے. اور ناظرین، آپ یہ ٹاپک ہمارا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ بتا سکیں کہ وہ کس طرح سے ایسی دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان سے خود کو دور رکھ سکتے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں، اور وہ آج سے یہ فورسی کر لیں کہ ایسی کسی بھی کارروائی کا کوئی بھی پارٹ بننے سے پہلے یہ سوچ لے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ان کا اپنا مستقبل کیا ہوگا، اور صرف بات اپنی نہیں ہے، ان کے خاندان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے تعلیمی اداروں کا مستقبل کیا ہوگا، اور پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. اوور آل ہم کیا میسج دینے جا رہے ہیں کسی کو بھی. السلام علیکم انور ساجدی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ماشاءاللہ میرے استاد بھی ہیں، اور بلوچستان کے موضوع پر سر آپ کی گہری نظر ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ جامعہ کراچی میں جو سوسائڈ واقعہ ہوا اس کا بلوچ اسٹوڈنٹس کے فیوچر پر کیا اثر ہوگا. سر کچھ روشنی ڈالیے پلیز. دیکھیں جی، یہ جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ یہ بلوچ طلبہ کے لیے تو ہر جگہ، ہر تعلیمی ادارے میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چونکہ یہ مسئلہ کافی عرصے سے جاری ہے تو ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اور ان کے مستقبل پر بڑا اس کا گہرا اثر ہوگا. صحیح. اور وہ جو پہلے بلوچستان تعلیم میں اور ترقی میں پیچھے ہے تو وہ ظاہر ہے کہ مزید اس پر جو ہے نا برے اثرات مرتب ہوں گے. جی سر یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے تعلیمی ادارے وہاں پر اس کا بھی تعداد تو کافی کم ہے وہاں پہ تعلیمی اداروں میں، اور ظاہر اسٹینڈرڈ کے حساب سے بھی بچے چاہتے ہوں گے کہ جامعہ کراچی میں آئیں یا این ای ڈی میں جائیں یا اور اس طرح کی یونیورسٹیز میں جائیں. تو وہاں پر کیا صورتحال ہے آپ کے خیال میں؟ کتنے بچے ایسے تعلیمی اداروں میں یہاں آتے ہیں؟ جیسے سندھ میں جاتے ہوں گے یا اسلام آباد جاتے ہوں گے، لاہور ہاں، وہ یہ ہے کہ سارے ملک میں یعنی جو بڑے شہر ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان،
ان میں ہزاروں کی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں. اور کراچی تو اس لیے کہ وہ بلوچستان کے قریب ہے اور یہاں ان کے روٹس بھی ہیں تو وہ کراچی کا زیادہ انتخاب کرتے ہیں. تو اس لیے اب اس صورت حال کے بعد تو ان کا مستقبل تو تاریخی ہوگا ایسے لگتا ہے. جی سر، آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، خاص طور پر بلوچ نوجوانوں کو، بلوچ اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بھائی نوجوانوں کو مشورہ یہ ہے کہ وہ جو ہے پہلے تو اپنی تعلیم پر توجہ دیں. اگر انہیں سیاست میں حصہ لینا ہے تو اس کا پرامن طریقہ اور ذرائع اختیار کریں، کیونکہ جو وائلنس ہے تو اس سے جو ہے ان کا مستقبل تاریک ہوگا وائلنس سے. اور وائلنس کا نتیجہ یعنی اگر وائلنس کا جواب وائلنس سے دیں تو اس کا نتیجہ اور بھیانک نکلتا ہے اور وہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل ایسے. جی چلیے، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ ایئرپورٹ پر موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی انور سعدیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سعدیہ آپ پلیز کنٹینیو کریں. جی بالکل. میں بات یہ ان کا انپٹ بہت ضروری تھا جو کہ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ایڈیٹر اور انتخاب اخبار کافی بلوچستان میں بہت بڑا اخبار ہے. جی میں بطور ایک تعلیمی ماہر کے، بطور ایک سماجی کارکن کے، بطور ایک کیریئر کاؤنسلر کے، بطور ایک لائف کوچ کے، میں شاران بلوچ کو وکٹمائز ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوں. میں اس کے پیچھے کے محرکات بھی دیکھ رہی ہوں. ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ وہ فیملی کے لحاظ سے ان کی پوری فیملی سرکاری اس میں کام کر رہی تھی، وہ ایک کافی اسٹیبلش اس سے تعلق رکھتی تھی. دیکھیے ہر فرد آپ کے گھرانے میں جو موجود ہے اس پہ آپ کو نظر رکھ کر اس کے اندر چیک کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کے سراؤنڈڈ ہیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے گھر والے، آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد. دیکھیے اگر آپ کا اسٹوڈنٹ انٹروورٹ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی ایسی جگہوں پر اپنی جو ہے نا وہ ظاہر کرے گا دلچسپی، اور اگر وہ ایکسٹروورٹ ہے تو برملا اظہار کرے گا. اپنے ارد گرد ہونے والی جتنی بھی پسماندگی ہے، ناآسودگیاں ہیں، اب یہاں ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً ایسا ہوگا کہ ان کے سراؤنڈنگ میں انہوں نے تو شاید زندگی کی وہ چیزیں پالی، لیکن بلوچستان میں کس قدر مسائل ہیں، کس قدر غربت ہے، وہاں فیوڈل سسٹم کس قدر ورک کر رہا ہے. آواز تو بلوچستان کے لیے اٹھائی جا رہی ہے لیکن بلوچستان کا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پہ جا کے کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ تشدد اور دہشت گردی بہت زیادہ ہے. اس کام کے لیے وہاں اوپن اسپیس نہیں ہے کہ سوسائٹی وہاں جا کے اوپنلی کام کرے. اب اس میں ہونا کیا چاہیے؟ کیا اس سارے واقعے کے بعد بلوچ اسٹوڈنٹس کو وکٹمائز کیا جائے؟ نہیں. اسکروٹنی کا عمل ضرور ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں صرف ان کا سوسائڈل اٹیک ہی وہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی میں بڑے اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. سندھ میں سوسائڈل اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کا طالب علم اس وقت جذباتی طور پر خود کو اسٹیبلش کرنے کے اس پہ نہیں ہے. آپ کے ہاں ہائر لیول تک جانے تک مجھے بتائیے کہ ایک دفعہ اپوائنٹ ہونے کے بعد کون سا ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کو ایموشنلی انٹیلیجنس ان کی چیک کی جاتی ہے، ان کا بیلنس چیک کیا جاتا ہے. پھر آپ یہاں سے اوپر چلتے چلے جائیے، میں کسی مخصوص ادارے کا نام نہیں لوں گی، کسی مخصوص فرد کا نام نہیں لوں گی، لیکن آپ کو ایموشنلی یا جذباتی طور پر عدم متوازن لوگ نظر آئیں گے. ان کے اس عدم متوازن فیصلوں کی وجہ سے پالیسیز پہ افیکٹ ہوتا ہے. وہ پالیسیز کا افیکٹ ڈیفینیٹلی پھر آپ کی ہیومن پر آتا ہے. ہیومن آپ کی زیادہ تر کس پر بیس کر رہی ہے؟ وہ ہے یوتھ پر. اتنا بڑا ہیومن ریسورس دنیا کی اس وقت ون آف دا موسٹ ہیومن ریسورس میں ہم ہیں، لیکن کیا ہم اسے مونٹائز کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم چیک کر پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے استاد کی کبھی کہیں کوئی تربیت اسکول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک ایسی ہے کہ وہ اپنے طالب علم کو ایک نظر سے جج کر لے؟ ایسا پہلے بھی تو ہوتا تھا. استاد کا کام خالی صرف طالب علم کو یہ نہیں چیک کرنا ہوتا کہ وہ پڑھائی میں اچھا ہے، تیز ہے، مارکس زیادہ لیتا ہے، مارکس کم لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کی اگر بلڈنگ آپ نے کرنی ہے تو پھر اسے اس نظر سے بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ بچہ کیسا ہے، اس کے ریلیجس مائنڈ سیٹ کیسا ہے، باقی لوگوں کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں، دوسرے مذاہب کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں یا دیگر اس کے بارے میں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں کوئی سسٹم ان پلیس تو نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایون نہ تو آپ کے ہاں پرائیویٹ ادارے اس چیز پر کام کر رہے ہیں اور نہ گورنمنٹ کی. تو خیر میں کیا ہی بات کروں، جبکہ ہونا اس وقت یہ چاہیے کہ ہمارے کریکولم ڈیولپمنٹ میں یہ لازمی بنایا جائے کہ ہر اسکول میں نہیں تو کم سے کم 2 سے 3 اسکولوں میں ایک ماہر نفسیات ایک دفعہ آپ کے اساتذہ کی ٹریننگ ضرور کر دے.
سال میں ایک دفعہ, تاکہ وہ بچوں کو ان کے جب رزلٹ سالانہ آئے تو اس میں وہ چیک کر سکیں نا, چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم آ سکے کہ کون سا بچہ کن چیزوں کی وجہ سے وکٹمائز ہو رہا ہے, کہاں اس کے اندر کوئی کمی یا کوئی شخصی انتشار پیدا ہو رہا ہے جو بعد میں آنے والے وقت میں کہیں بھی کچھ بھی بلاسٹ کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. سمیہ, آپ کیا کہیں گی, نوجوانوں کے ایشوز کو کس طرح سے ایڈریس ہونا چاہیے اور کیا مشورہ دینا چاہیے؟ میں یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ سائیکالوجیکلی اسٹوڈنٹ ہمارا کہاں کھڑا ہوا ہے, اس چیز کا واقعی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پہلے تعلیمی اداروں میں اسکاؤٹس ٹریننگز ہوتی تھیں, گرل گائیڈس ٹریننگ ہوتی تھی, ہم خود اسکول میں لیتے تھے. تو یہ صرف ٹریننگ, اس کو اس طرح نہیں دیکھیں کہ یہ صرف ٹریننگ ہے یا ایک انجوائمنٹ ہے, اس میں آپ کا ڈسپلن بھی آ جاتا ہے کہ اس میں جب آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے آپ ڈسپلن ہوتے جاتے ہیں. ایک آپ کے عوام, آپ کا بچہ ڈسپلن ہو کے سوسائٹی میں نکل رہا ہے, اس کا مائنڈ جو ہے سوچنے کی صلاحیت وہ بہت امپروو ہو رہی ہے, اسٹرانگ ہو رہی ہے. پھر وہ اس میں گرل گائیڈ ٹریننگ اور اسکاؤٹس ٹریننگز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ملک سے بھی بہت اٹیچ کرتے ہیں, آپ کو بہت محب وطن بناتے ہیں. تو یہ جو ٹریننگز تھیں ان کو دوبارہ سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں, پہلے بی ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو این سی سی ٹریننگ دی جاتی تھی. این سی سی ٹریننگ باقاعدہ میں نے دیکھا ہے, میری فیملی میں بھی لوگوں نے لی, وردی بھی دی جاتی تھی, ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی تھی. تو اس کے کچھ مارکس بھی ہوتے تھے. جی ایگزیکٹلی, وہ کیوں دی جاتی تھی؟ کیونکہ بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ہم ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں صفت جبی کمال بات کر رہی ہوں سر. جی پلیز بولیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں سر, میں کہنا چاہ رہی ہوں جو پروگرام میں دیکھ رہی ہوں اس سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آؤٹ آف کراچی سے آتے ہیں ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں, کم سے کم ان کا ڈیٹا تو پورا آپ لوگ لے لیا کریں کہ کون سی فیملی سے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, ان کے پیرنٹس سے کتنی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے. ہمیں ان کو واچ کرنا ہے بیکاز وی آر دا ٹیچر. تو آئی کین واچ اینڈ تھنک اباؤٹ وٹ کائنڈ آف اسٹوڈنٹ از ان مائی کلاس. اگر ایسا ہو, ہم ان کی تعلیم دیں, ان کو پیار سے محبت سے طریقے سے چلائیں, ان کو اچھی باتیں بتائیں. تو میں نہیں سمجھ سکتی ایسا کچھ ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں, مگر ان کا ڈیٹا ضرور ہونا چاہیے. ڈیئر ہلو, اوکے سر, بس یہی کہنا تھا مجھے. اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھے ہمارے ملک میں. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ کالر تھیں اور انہوں نے بھی ایک بات کی. بہرحال میرے خیال میں جب فارم جمع ہوتا ہے ڈیٹا تو سارا ہی لیا جاتا ہے, ایڈریس اور ساری چیزیں لی جاتی ہیں. میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گی. ڈیٹا یونیورسٹی کے پاس اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے, ڈیٹا لیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. شناختی کارڈ آپ کا اور ہر جگہ جمع ہوتا ہے. اور ہم یہ ابھی کنفرم بھی نہیں کہہ سکتے جو شاری بلوچ تھیں یہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھیں کہ نہیں تھیں, یہ ابھی شیور نہیں ہے. تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اور یہ جو مٹیریل وہ اپنے ساتھ لائی تھیں وہ باہر سے ان کو پاس کیا گیا کہ وہ یونیورسٹی کے اندر پہلے سے موجود تھا, یہ بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے. یہ بھی تحقیق چل رہی. تو یہ بات تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ یونیورسٹی کے پاس ڈیٹا تھا کہ نہیں تھا, یہ بات ہم نہیں کر سکتے. یہ لیکن ہاں یہ چیز ہے, لیکن ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کو ایک مل گئی انٹیمیشن کہ اب ہلکا نہیں لینا ہے اس چیز کو, کیونکہ پہلے بھی تھریٹس رہ چکے ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا فارنرز آتے ہیں اور انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں. اور یہ خالی صرف جامعہ کراچی کی بات نہیں ہے, اور بھی تعلیمی اداروں کے لیے. اسٹڈی آف یورپ میں انگلش پڑھ رہی تھی, ایریاز وہاں پہ یورپ کی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں, تب بھی تھریٹس تھے. تو اس ڈپارٹمنٹ والوں نے کیا کیا تھا, وہ بہت میری نظر میں وہ ایک ناقص انتظام تھا. جب ہم ڈپارٹمنٹ جاتے تو ایک شخص بٹھا دیا, وہ رجسٹر پہ انٹری کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اسی طرح سوسائڈ ہوتا تو آپ کا رجسٹر کی انٹری کیا کر لے گی اس وقت؟ ہاں ظاہر ہے, اسپیشلی یہ سوسائڈ وغیرہ کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ کو پراپر اس پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کے جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو یونیورسٹی کے منتظمین کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی, ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. ان کو آواز نہیں جا رہی شاید کالر کو ہمارے پاس. آپ دیکھ لیجیے, اگر دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ آ جائیں تو پھر ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. میں یہاں پر جی ایک بات کہنا چاہوں گی. دیکھیں ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں اور اسپیشلی کووڈ کے بعد سے پوری دنیا میں معاشی بدحالی بہت بڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ تو ہم بات کر ہی چکے ہیں.
ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دیکھیے اب دنیا بہت اوپن اسپیس بننے جا رہی ہے. اس واقعے کے انٹرنیشنل محرکات بہت زیادہ، بہت اسباب جو چیزیں افیکٹ کریں گی وہ ابھی آئیں گی، اور کسی بھی واقعے کے جو پوسٹ افیکٹس ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اب ان لانگ ٹرم پالیسیز کو کس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا، ہم اس پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر امجد حسین قریشی بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر امجد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں اس پوائنٹ آف ویو پر بات کرنا چاہ رہا تھا. جی جی بتائیے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ جو ایکسٹریمزم آیا، جو ایکسٹریمسٹ جو جس طرح سے کاروائی ہوئی کراچی یونیورسٹی میں، تو اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں خود وہاں بلوچستان میں رہا ہوں. جب تک وہاں پر ملک سے محبت کا لٹریچر عام نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں تک جب تک ہم پہنچیں گے نہیں، ان کو اپنے ملک کی محبت، اپنے ملک کے بارے میں جب تک ہم بتائیں گے نہیں، سب باتیں بیکار ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، کیا تجویز دینا ہمارا چاہیے؟ لٹریچر ہے نہ وہاں پر ہمارے لٹریچر کی کوئی حد تک، وہاں تو ہمارے اخبارات تک نہیں پہنچتے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی یا ہمارے ہاں پاکستان سے محبت سے والا معاملہ ہوگا؟ جی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کم از کم وہاں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو وہاں پر پہنچنا چاہیے، ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے، ہمارا لٹریچر وہاں جانا چاہیے، ہمارے پاکستان سے جو تعلق رکھنے والا جو ہمارے یہاں کا میڈیا ہے وہ وہاں تک پہنچے، ان کے اندر ایک اویئرنیس ہو. ادروائز تو وہاں کے لوگوں کو جس طرح سے اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، کیڈٹ کالجز کے اندر بھی ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، کراچی یونیورسٹی میں بھی ان کی فری تعلیم بھی دی جا رہی ہے، سب کیا جا رہا ہے. لیکن جو ایک ذہن سازی بیک گراؤنڈ ان کی بنی ہوئی ہے وہ تو وہی ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز تیار کریں، انجینئرز ان سے لیں، اور اس کے بعد ہم اپنا ملک جو ہے نا وہ آباد کریں. جب تک وہاں کی مینٹلٹی کو نہیں چینج کیا جائے گا، جو ان کی بنیادی مینٹلٹی ہے، اس وقت تک یہ چیز نہیں ہو سکتی اور یہ چیزیں اسی طرح ہوتی رہیں گی. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. یہ میرا اس طرح ایکسپیرینس ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. اور ساتھی یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اب دیکھیں وطن کی محبت، مٹی کی محبت، یہ تو ایک بالکل انسٹنکٹ سی چیز ہے جو بالکل شروع سے ہی آپ کے اس میں جب آپ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آ رہی ہوتی ہے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اور آگے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں نوجوانوں کو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بتانے کی شدید ضرورت ہے کہ مسائل کہاں نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کراچی میں مسائل نہیں ہیں، اندرون سندھ میں مسائل نہیں ہیں. آپ دیکھیں وہاں مریض کیا گدا گاڑی پہ اور موٹر سائیکل پہ اور کیسے کیسے مریضوں کو لے کے جاتے ہیں، اندرون سندھ میں بھی ایون کے، اور پنجاب میں بھی بہت سے جگہوں میں یہ صورتحال ہوگی. سب سے بڑا آپ کا شہر ہے، تو اس کا مطلب، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں گن لے کے کھڑا ہو جاؤں یا میں لڑنے کھڑا ہو جاؤں، میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں. تو یہ جیسے انور سعیدی صاحب نے بات کی کہ پولیٹیکلی اس میں انوالو ہو جائیں، پولیٹیکل ایک ایکٹیویزم میں آ جائیں، اور اس طرح سے آپ اپنے لیے بہتری کر سکتے ہیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے سب چیزیں کر سکتے ہیں. یہ اصل میں جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک جنرلائز سچویشن میں تو چیز بڑی کامن ہم کر سکتے ہیں. یہاں اگر آپ بات کریں ٹارگیٹڈلی بلوچستان کی، تو بلوچستان شروع سے لے کے اب تک ان چیزوں کا وکٹم ہوتا آ رہا ہے. ہمیں میرا خیال ہے کہ معاشرے میں بہت اوپن ٹاک کا سلسلہ کرنا پڑے گا ان طالب علموں کو جو میرا خیال تھا بہت اچھی بات ہوتی کہ یہاں میرے ساتھ ایک بلوچ طالب علم بھی بیٹھا ہوتا، بہت اچھی بات ہوتی کہ وہ یہ کہتا. ہم نے کوشش کی تھی لیکن یہ کہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ وکٹمائزیشن سے ڈر کے اب سائلنٹ ہونے کی کوشش کریں گے، اور کو بھی آگے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اسی سلسلے میں وہ قومی دھارے سے کٹتے چلے جائیں گے، انہیں قومی دھارے میں شامل کرنا. میں ایک اور کال لے لوں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر سب سے رحمان کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں مذمت کرتا ہوں اس دھماکے کی جو یونیورسٹی میں ہوا ہے، اور اپنی ایجنسیز اور انتظامیہ کو اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کے جو طلبہ مختلف یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہراساں نہ کیا جائے، اس سے نفرت بڑھے گی، اور جو مجرم ہیں، جو انوالو ہیں، ان کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے کہ جیسا ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی سجیشن ہے ان کی. بالکل صحیح بات ہے کہ اور بلوچ اسٹوڈنٹس بھی خاص طور پہ ہم بھی ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھیں، اور ادارے بھی ظاہر ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے پولائٹلی ایک رویہ اختیار کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں یہ نظر ضرور رکھنی ہوگی، اور خاص طور پہ نوجوانوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری آئے، بہت زیادہ کلاس فیلوز ہیں، ٹیچرز ہیں، جیسے آپ نے کہا کاؤنسلنگ سیشنز کنٹینیوس اسٹارٹ کرنے چاہیے. ہم اگر ماہر نفسیات افورڈ نہیں بھی کر سکتے ہمارا ادارہ، تو میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ ماہر نفسیات کو اس موقع پر آ کر اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کے سیشنز لینے کے لیے تیار ہیں، اور بچوں کو بات کرنے کا موقع دیں، انہیں کتھارسس کا موقع دیں. ہماری پوری سوسائٹی بولنے کو تیار ہے، سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. سننے کا موقع دیں، نمبر 1. نمبر 2 میں یہ تجویز دوں گی
کہ یونیورسٹیز اپنے دائرہ کار میں کافی حد تک خود مختار ہوتی ہیں. چانسلر کافی فیصلے کر سکتا ہے. ان کے پاس کراچی یونیورسٹی کے پاس سائیکالوجی کے 2 سے 3 ڈپارٹمنٹس ہیں جو ورکنگ کر رہے ہیں. کیا کوئی ورکنگ ان کی ریگولر بیس پر اسٹوڈنٹس کی مینٹل ہیلتھ پر ہو رہی ہے؟ 8 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹ وہاں کا طالب علم ہے, اتنے بہت سارا اسٹاف وہاں موجود ہے. کیا ان سب کی مینٹل ہیلتھ کو چیک کرنے کے لیے کبھی کوئی ورکنگ ہوئی ہے؟ اگر سیکیورٹی ادارے اس وقت اس کو چیک کر رہے ہوں گے تو دیکھیں ڈانڈے بہت دور تک جا کے ملیں گے. میں ان چیزوں پر یہاں بات نہیں کرنا چاہتی. میں بات کرنا چاہتی ہوں صرف اس چیز پر کہ مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ پر کام کرنے کے لیے اس وقت کریکولم میں ایموشنل بیلنسنگ پر سب سے زیادہ توجہ دی جانی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ کو اور آپ کی فیکلٹی کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ ٹول آئے کہ ہم طالب علموں میں بیٹھے ہوئے کسی بھی انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر سے ایک لمحے میں جان سکیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. سمیہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری بات؟ میں اینڈ دی اینڈ یہی کہنا چاہوں گی کہ جو کنٹینٹ اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا, سوشل میڈیا ہے, بکس ہیں, اور جو بھی چیز ہے اس کو بہت صحیح طریقے سے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, بہت صحیح طریقے سے. اور ہمارے جو ریاستی ادارے کہوں جو بھی اس میں انوالو ہوں ان سب کو اب سوچنا چاہیے کہ آپ کی یونیورسٹی میں اس طرح کا واقعہ ہونا یہ انٹرنیشنلی بھی اچھا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ جائیں گے, اور کھیلوں کو فروغ دیں میری نظر میں, کہ جب آپ ٹیم ورک کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو آپ میں ایک یونٹی آٹومیٹک آ جاتی ہے. تو کھیلوں کو فروغ دیں, اس طرح کی ٹریننگز کو فروغ دیں, اور ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ایگزیکٹلی ہونی چاہیے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے اپنے اس پروگرام میں ہر جمعرات کو ہم نے یوتھ میٹرز کے نام سے ایک سیگمنٹ رکھا ہے جس میں ہم نوجوانوں کو انوائٹ کرتے ہیں, انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات کریں. اور یوتھ میٹرز کا پلیٹ فارم بہرحال آپ لوگوں کے لیے بھی حاضر ہے, اور ناظرین آپ کے لیے بھی حاضر ہے, نوجوانوں کے لیے حاضر ہے. اس پلیٹ فارم سے بھی آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں, اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ صاحبہ, سمیہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور نوجوانوں کے ٹاپکس ظاہر ہے بہت سارے ہیں, ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ تھرسڈے کو کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر انوائٹ کریں گے اور بھی لوگوں کو اس پہ بات کریں گے. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی, اور یوتھ میٹرز میں آپ بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں, اس ٹیم میں والنٹر کرنا چاہتے ہیں, یا آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دے سکتے ہیں. یوتھ میٹرز کا پلیٹ فارم حاضر ہے, اس میں ہم نوجوانوں کو بات کرنے کا موقع دیں گے. یہ ہم وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کریں گے کراچی شہر میں موجود انڈر پاسز کی. ویسے آپ سچ بتائیے گا, جب کراچی شہر میں آپ کسی بھی انڈر پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ویسے تو ماہ رمضان ہے, آپ روزے میں ہوتے ہوں گے, تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کیا بولیں؟ انڈر پاسز اور جو فلائی اوورز ہیں وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اسموتھلی ٹریفک چلے, وہاں سے ٹریفک اسپیڈ سے نکل جائے, تاکہ ٹریفک کا جو بوجھ ہے وہ دوسرے روڈ پہ کم ہو. لیکن یہاں کراچی شہر میں الٹ ہی ہے کام. آپ کسی انڈر پاس سے آپ اسپیڈ سے گزر نہیں سکتے ہیں, ایون کہ فلائی اوورس کے بھی جوائنٹس جو ہے نا وہ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ماشاءاللہ خیر سے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ جو ہے نا وہ کسی گدا گاڑی پہ بیٹھے ہوئے. تو ان فلائی اوورس کے بارے میں, ان انڈر پاسز کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آ رہا ہو, جو بھی بات آپ کرنا چاہ رہے ہو, تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, اور میں آپ کو سب سے پہلے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو غریب آباد انڈر پاس کی ہے. وہاں پر کیا صورتحال ہوئی ابھی گزشتہ شب 1-2 رات پہلے, وہ پہلے ویڈیو دیکھیے اور پھر ہم بات کریں گے اس موضوع کے اوپر. یہ انڈر بائی پاس ہے غریب آباد کا. یہاں پہ بیچ پہ پتھر رکھ دیے گئے, موٹر سائیکل والا آ رہا تھا, ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, لیکن اس کو یہ پتھر سے نہیں, بیچ روڈ رکھ دیا. یہ گاڑی کی حالت دیکھیں, یہ انتظامیہ ہے, یہ انتظامیہ پتھر بیچ روڈ پہ پھینک دی ہے ان لوگوں نے. یہ بائک والا گرا ہے, اس کے سر پہ لگی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں صاف کر رہا ہے, یہ روڈ پہ پھینک دی ہے نااہل انتظامیہ. یہ بتائیں پتھر تو روڈ پہ کیا کہیں گے اس میں؟ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا, شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو. ان کے اپنے اگر ماں بہن یہاں پر ان کو اگر لگا ہوتا نا تو ان کا احساس ہوتا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ انسان کے بچے بھی ہیں یہ کوئی طریقہ ہے؟ ابھی ہوا کیا ہے؟ ابھی وہ بیچارہ یار اس نے صرف ہلکا سا بریک مارا اور گاڑی سلپ ہو گئی اس پتھر کو بچانے کے چکر میں, اور یہ حال ہے ان کا. جیسے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس پتھروں کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. غریب آباد کا انڈر بائی پاس ہے, آپ ایسے پتھر پھینک دیے بیچ روڈ کے اوپر. یہ دیکھیں یہ بائک والا ہی ہے, یہ اس کی وجہ سے. بھائی یہ کیسا ہوا آپ کا؟ میں آ رہا تھا, یہ کار کی بریک لگی ہوئی تھی اور یہ پتھروں پہ آ کے میں ٹکرا گیا یہاں پہ. اچھا, مطلب یہ پتھر آپ کو نظر نہیں آئے؟ نہیں, پتھر نظر آ رہی تھی لیکن بس وہ کار بھی تھی اور اسپیس کم تھا, مجھے ملا, یہیں آ کے ٹکرا گیا. اچھا,
पत्थर के हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है ना? जी हाँ। अच्छा, ये देखें बाइक को टकराई है, ये देखें इसकी बाइक की हालत देखें, ये देखें ये गरीबाबाद के अंडर बाईपास है, बीच रोड पे पत्थर फेंके हुए हैं। ये ना है लोग जो है इंतजामिया, किसी की जान की परवाह नहीं है इनको, बीच रोड पे फेंक दिए पत्थर इन लोगों ने। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और लोग किस कदर तकलीफ में और किस कदर तकलीफ से बात कर रहे थे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हमें जनाब शकील बेग साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की। कंज्यूमर्स की बात करते हैं, सारिफिन की बात करते हैं, शहरियों की बात करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, गरीबाबाद अंडरपास की हमने एक वीडियो दिखाई है और उसमें अब आप ये बताइए कि आप भी माशाल्लाह गाड़ी पर सफ़र करते हैं, जब आप किसी अंडरपास से गुजरते हैं तो क्या ख्याल आता है आपको, क्या दिल चाहता है आपका कि क्या बात की जाए? देखिए, पहली तो बात ये है कि अंडर बाईपास की जितने भी हमारे इस वक्त बने हुए हैं, इनकी आप जितने अंडर बाईपास जब आप गाड़ी के साथ जा रहे होते हैं, चले हम 4 व्हील पे होते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी होती है, लेकिन मैंने कई मरतबा देखा है कि चूंकि उसमें बिल्कुल मुंह के ऊपर ही जो है एक खड्डा सा बना दिया जाता है। आई डोंट नो कि जब उसके रीजंस क्या है, लेकिन बाइक वालों को मैंने कई मरतबा देखा है कि वो बेचारे वहां स्लिप होते हुए गिरते हुए उनको उस जगह से। तो डेफिनेटली हम अंडर बाईपास से गुजरते इसलिए हैं कि एक तो हम अपना टाइम की बचत करते हैं कि चले हम अगर रश से बचेंगे, सेकेंडली ये होती है कि सेफ्टी से हम वहां से अपनी ड्राइव कर लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि हमारे तो अंडर बाईपास तो शायद इस तरह के हैं कि जिन्होंने कई मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, कई लोगों की अमवात हो चुकी है इसमें। तो हमारे अंडर बाईपास तो बड़े इबरत का निशान है और वहाँ पे अक्सर वारदातें भी हो जाती हैं। बेग साहब, आपने देखा होगा अंधेरा, दिन में भी इतना अंधेरा होता है वहां से गुजरते हुए कि बंदे को खौफ आता है। बिल्कुल, उसकी वजह यह है ना कि अंडर बाईपास में जब ट्रैफिक ऊपर, जब आप बिल्कुल रैंप के ऊपर होते हैं तो ऊपर एक जंप बने हुए हैं, आप देखें। अच्छा, इसके अलावा 2-4 ऐसे अंडर बाईपास हैं जिन पे उन्होंने ला के ब्लॉक्स और इस तरह की चीजें फेंकी हुई हैं, कहीं खड्डे बने हुए हैं, तो उसमें ट्रैफिक जो है ना रुक जाता है। जब ट्रैफिक रुकता है ना तो उसका नाजायज फायदा जो है ना वो लोग उठाते हैं जो लूट मार कर रहे होते हैं, जो डकैती की उससे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस वक्त गाड़ी को रोक कर और वो डकैती करते हैं, और उस डकैती का नुकसान ये होता है कि अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो जगह ऐसी होती है कि आप ना शोर मचा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। वो जो बाइक वाले होते हैं जो इस तरह की लूट मार कर रहे होते हैं, अमूमन सीसीटीवी की हमारे पास फुटेज है ऐसी लोगों ने देखी है, बल्कि हमारे जब सिटी गवर्नमेंट थी तो उस जमाने में हमने देखा कि कई चीजें ये दिखाते भी थे कि किस तरीके से गाड़ी वाले लूटे जा रहे हैं, उनसे किस तरीके से चीजें छीनी जा रही हैं। अच्छा देखिए, ये छीनना झपटी ये तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन कम अज कम वो जो फैक्टर है जिसके ऊपर आपने अपनी वीडियो में भी निशानदेही की है कि जब प्रॉपर रिपेयर हो, उसका प्रॉपर कोई इंतजाम हो, और ये अंडरपास बना देते हैं उसके बाद उन्हें ख्याल आता है कि जी वो तो सेवरेज तो निकाला नहीं, बारिश का पानी जमा है, ये मसला हो जाता है। हमारे ज्यादातर अंडर बाईपास पे सीवरेज का पानी आ रहा है, जिसकी वजह से वो उसकी साइडें जो है करीब सड़ गई हैं, और करते हैं उसको छुपाने के लिए ये रेनोवेट करते हैं, उसका एक अपना नया बजट लेकर और उसके ऊपर क्या करते हैं, टाइल्स लगा देते हैं। अच्छा, टाइल्स से चूंकि पानी, लेकिन टाइल्स के पीछे से वो पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है। जब नीचे की सतह पे जाता है तो वो क्या करता है कि नीचे से पूरे रोड खुदरा कर देता है, गड्ढे पैदा कर देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और ये एक्सीडेंट मैं समझता हूँ कि एक तो होता है ना नाकाहानी हो गया कि नहीं, लेकिन आप अगर कभी सर्वे करें, आप कैमरा, मैं आपके साथ चलता हूँ, हमारे तकरीबन अंडर बाईपास जितने भी बने हुए हैं उनका बहुत बुरा हाल है। और उस पर खासकर अगर मैं गरीबाबाद की बात करूँ, लियाकत की बात करूं या नाज़िमाबाद की बात करूं, तो इसमें जिस तरीके से कि आप अगर गाड़ी, आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, तो जब ब्रेक लगती है, जब आपकी गाड़ी ऊपर जा रही हो तो आप उसको जब ब्रेक लगाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन खासकर वो लोग जो फैमिलीज के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, बाइक पे होते हैं, तो वो, और हमारे यहाँ आपको पता है जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली लोग उसकी जगह बाइक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और वो फिर क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट। और यहाँ तो देखें, अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर उसके बाद उसको का हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो हमारी फैसिलिटीज तो है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त हमारे चूंकि सियासी कायदीन बैठे हुए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हालांकि इस पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, लेकिन अब सियासी मुर्तजा वाह साहब तशरीफ,
تو یہ آپ نے ویسے بیگ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرزا وہاب صاحب کو بھی تختیوں کی نقاب کشائی کرنے کا تو بہت شوق ہے, انہیں افتتاح کرنے کا بہت شوق ہے, تختیاں لگانے کا انہیں بہت شوق ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا سالہ سال سے وہ حکومت میں نہیں ہے؟ کیا وہ پارٹی وہ جماعتیں سالہ سال سے گورنمنٹس میں نہیں ہیں؟ کیا کراچی شہر کا سندھ کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اب جا کے تختیاں لگا رہے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے یہ سڑک 22 سال بعد بنا دی ہے؟ تو بھائی اس 22 سال پہلے کون تھا؟ اس وقت بھی تو آپ نے بنانی تھی نا. تو یہ کریڈٹ کی جنگ ایک ایسی چلی ہے کہ آپ بتائیں شکیل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں 22 سال میں سے 14 سال تو ان کی حکومت کے ہو گئے, اب 22 سال میں سے اس کا مطلب ہے کہ 6 سال سے پہلے, جب 14 سال پہلے جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ اور شکیل بیگ صاحب یہ ایک فوٹیج بھی ہمارے پاس اسکرین پر چل رہی ہے, ناظرین کو نظر آ رہی ہوگی کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب دورہ کر رہے ہیں ایک انڈر پاس کا, تو یہ دورے پہ دورے ہی ہوتے رہیں گے ان کے, یا کوئی کام بھی ہوگا, یا شہریوں کو سہولت بھی ملے گی, شہری سکون کا سانس لیں گے کہ آرام سے پیسفلی ان کی گاڑیوں کا نقصان نہیں ہوگا, کوئی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا؟ یہ پتہ نہیں بنے گے کب, اب میرے خیال میں اگلے پھر 10-15 سال اور انتظار کرنا پڑے گا. ایڈمنسٹریٹر صاحب کبھی موقع لگے نا تو ہمارے جیسے کسی بندے کے ساتھ چلیں اور آپ جیسے جرنلسٹ سینئر جرنلسٹ کے ساتھ چلیں تو ان کو ہم دکھائیں کہ شہر کا کیا حال ہے, کتنا برا حال ہے, کہاں گڑھے بنے ہوئے ہیں, کہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کہاں پر آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ شاید آپ کسی زمین پر نہیں چاند پر ہیں, جہاں پر تو کہیں بھی آپ کی گاڑی بیلنس پہ چل نہیں سکتی. یہاں سب سے زیادہ جو لوگوں کو پریشانی ہے وہ سسپینشنز کی ہے, سسپینشن سب خراب ہوتے ہیں جب آپ کی گاڑیاں تباہ. ہم میرے خیال میں شکیل صاحب مرزا وہاب صاحب کے کچھ کامنٹ بھی ہیں ہمارے پاس, میرے خیال میں تھوڑی دیر میں ہم دکھانے کے قابل ہو جائیں گے کہ مرزا وہاب صاحب نے اس دورے کے موقع پر کیا کہا تھا. میرے خیال میں ہم دکھاتے ہیں ناظرین کو. ناظرین آپ دیکھیے کہ مرزا وہاب صاحب نے اس دورے کے موقع پر کیا گفتگو کی تھی. شکیل صاحب آپ بھی سنیے. جی اس وقت میں KMC حکام کے ساتھ ناظم آباد انڈر پاس جو کہ محسن بھوپالی انڈر پاس کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر موجود ہوں. پچھلے کئی سالوں سے اس کا ایک بہت ہی برا حال تھا, کبھی اس کی ریپیئر مینٹیننس کے اوپر کوئی KMC نے فوکس نہیں کیا تھا, اور حالیہ بارشوں کے بعد شہری بہت پریشان تھے اس انڈر پاس کی کنڈیشن سے. اس انڈر پاس میں سیوریج کا مسئلہ تھا, اس انڈر پاس میں پانی کی لیکیج کا مسئلہ تھا. جب میں نے KMC کے معاملات کو سنبھالا, میں نے اس کا وزٹ کیا, ہم نے سب سے پہلے جو سیوریج کا مسئلہ تھا اس کو حل کیا, جو پانی کی لیکیج کا مسئلہ تھا اس کو حل کیا, اور اب مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ جو کمٹمنٹ تھی اس انڈر پاس کی روڈ کارپیٹنگ کا, اس کا الحمدللہ آج کام سٹارٹ ہو گیا ہے. آج ہم جو حسن اسکوائر کی جانب سے سائٹ کی طرف سائٹ جاتی ہے اس کی کارپیٹنگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کل پرسوں ہم جو سائٹ سے حسن اسکوائر کی سائٹ روڈ جاتی ہے اس کی کارپیٹنگ ہم کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی تزئین و آرائش کے اوپر چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس کی جو گریڈنگ تھی, جو کہ چرسی موالی ہمارے چرا کے لے جاتے تھے, اس کا بھی جو جی شکیل بیگ صاحب, مرزا وہاب صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ بھائی جب KMC کے پاس تھا نہیں ہو رہا تھا میں نے آ کے کر لیا. تو بھائی بتائیں اس وقت بھی تو سندھ گورنمنٹ کے وزیر بلدیات ہوتے تھے نا. ایک بڑا کوشچن ہے, میری سمجھ میں ہی نہیں آتا واحد ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ جو بہت زیادہ پاورفل ہیں, کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ کے ساتھ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو بلکہ میرے خیال ہے ان کے پاس تو مارجن ہی نہیں ہے, یہ بس جہاں لگا رہے تختیاں, جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں پر کرتے رہیں. لیکن آئے نا شہر کا جو برا حال ہے, اگر میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لے کے چلوں, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں لے کے چلوں, ساؤتھ میں لے کے چلوں, ساؤتھ کو اصل میں صرف انہوں نے سمیٹ کے رکھا, صرف جو کنٹونمنٹ کا ایریا جو کہ وہی ہے نا, سارا ریڈ زون وہی ہے, سارے بڑی شخصیات وہی ہیں, چیف جسٹس صاحب وہاں آتے ہیں, چیف سیکرٹری وہاں ہیں, وزیر اعلیٰ وہاں ہے, گورنر وہاں ہے. تو بھائی وہاں تو انہوں نے اچھا ہی کر کے رکھنا ہے نا, اچھا ہی دکھانا ہے. تو اگر اس کے لیے غریبوں کی طرف آئے نا, جہاں غریب لوگ رہتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, اورنگی ٹاؤن جائیں نا ادھر, اور لیاقت آباد جائیں, غریب آباد جائیں, وہاں جائیں. بس پتہ کیا ہے, یہ صرف ان کو دکھاتے ہیں, یہ عوام کے لیے نہیں ہوتا, یہ اپنے بڑوں کو دکھاتے ہیں. مثال کے CM کو دکھا رہے ہیں, منسٹروں کو دکھا رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کو دکھا رہے ہیں, سندھ ہائی کورٹ کو دکھا رہے ہیں. اگر سندھ ہائی کورٹ, اگر جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شہری کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو تو یا تو پھر یہ کہ ہائی کورٹ جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہ ایک دن جو ہے نا شروع کر دیں,
پھر دیکھیں سے نہیں معاملات ٹھیک ہوتے, پھر دیکھیں چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہوتی. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہر کام کے لیے عدلیہ ہی تو نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ کس لیے ہیں پھر؟ یہ ان سے جواب طلبی کون کرے گا, ان سے کون سوال کرے گا؟ تو عوام ہی کریں گے. اور لگ رہا ہے کہ جو سیاسی انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے نا, سیاسی کوششیں کی ہیں اور اب تک سیاسی جنگ لڑی ہے, سیاست ہی کی ہے, تو اب انہیں میرے خیال میں تھوڑا سا ڈر خوف ہو گیا ہے کہ اب عوام جو ہے اب اگلے الیکشن میں ان سے خوب پوچھیں گی. ان کے ساتھ تو دیکھیں نا, ابھی وہ جب سندھ اسمبلی میں خواجہ اسرار صاحب ایک تقریر کر رہے تھے, میں نے بڑی غور سے اس کو سنا تھا, جس میں وہ 10% کے اوپر انہوں نے بڑے اچھے الفاظ بولے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم یہ بول کس کے لیے رہے ہیں, یہ ہم کس کے لیے یہ ادائیگیاں کر رہے ہیں. شہریوں کو تو ان لفظوں سے کوئی فائدہ نہیں, ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. شہریوں کو تو صرف اس بات سے فائدہ ہے کہ اگر ان کو چیز ملتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں چلے ہمارے مسئلے حل ہوئے. لیکن یہاں پر مسئلے حل نہیں ہوتے, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلسل پستی کی طرف چل رہے ہیں, ہم بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں. فلائی اوور کے پاس ٹریفک جام کے مسئلے کی بھی نشاندہی کی تھی آپ نے, وہ ویڈیو جی بالکل کی تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر نمائش سے اور دیکھیں پوری ٹرانسپورٹ اس وقت ساری چل رہی ہوتی ہے جو کہ یہ لیاقت آباد کی طرف آ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ سندھی ہوٹل سے برج پہ چڑھتے ہیں تو اتر رہے ہوتے ہیں تو یہ فلو اتنا اچھا اس کا بھی ایک سائیڈ افیکٹ میں بتا دوں, یہ تو اس کا تو میں آئی وٹنس خود ہوں کہ میرے سامنے گاڑی کو لوٹا گیا. تو وہ کیا ہے کہ ایک غیر قانونی طور پہ کٹ بنا دیا گیا جس سے رکشے اور وہ سارے اس سے نیچے سے نکل کے برج سے اور مین شاہراہ پہ آ رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, جو برج سے نیچے ٹرانسپورٹ اتر رہی ہے, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا عوام کی ہے, گاڑیاں موٹر سائیکلیں جو بھی ہیں, وہ رک جاتی ہیں. ادھر 2 واقعات بہت بڑی شدت کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک ایکسیڈنٹ بہت ہو رہا ہے, دوسرا ڈکیتی بہت بڑھ گئی ہے وہاں پر. اور جب وہ گاڑیاں سلو ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, شیشہ بجاتے ہیں یا جن کا کھلا ہوا ہوتا ہے وہ پسٹل دکھاتے ہیں اور وہ جو بھی چیز ہوتی ہے لے لیتے ہیں, ان سے موبائل لے لیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں. یہ بہت کامن ہو گیا لیاقت آباد کے اس برج کے اوپر. اس کی نشاندہی میں نے ڈپٹی کمشنر سینٹرل کو بھی کی ہے, ان کو بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو بند کریں, اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ بن جائے, کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جائے کہ جس سے پھر ہم روتے رہیں. تو ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا, سرکار کا کام ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس بھی اس کے لیے شاید ٹائم نہیں ہوگا. شکیل بیگ صاحب وہ تو افطار پارٹیوں میں مصروف ہیں آج کل. دیکھیں یہ ہے نا, آپ افطار پارٹیوں میں جائیں یا سحریوں میں جائیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عوام کے مسائل کو حل نہیں کریں گے, اب مسئلہ وہی آ جاتا ہے نا کہ جس کی نظر کرم جس کے اوپر ہو جاتی ہے تو بس پھر وہ چاہے افطار پارٹیوں میں جائے چاہے وہ کام کرے, وہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارا کام ہے, ہم نشاندہی کرتے رہیں گے اور اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے تاکہ کم از کم شاید وہ صبح میں جو حکمران اس تک ہماری آواز پہنچ سکے. اور میٹرو میٹرز تو میں سمجھتا ہوں کہ پتا ہے کہ ہم نے ایسے 2-3 حل کروائے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آواز کوئی سنی جا رہی تھی. تو میں آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ کم از کم آپ سندھ کے شہریوں کے, خاص کر شہر کراچی کے رہنے والوں کے آپ آواز بنتے ہیں. اور میٹر جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کے آج اس پروگرام سے یہ آواز ضرور سنی جائے گی جس طرح بلند ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ایڈمنسٹریٹر یا ناصر حسین شاہ صاحب جو بھی کرتے دھرتے ہیں, میں تو یہ کہوں گا, میں سی ایم کا نام اس لیے نہیں لیتا, سی ایم کہتے ہیں کہ میں بہت سارے کاموں میں ہوں تو منسٹر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے بیگ صاحب آپ کی زمان مبارک ہو, اللہ کرے کہ انہیں خیال آ جائے شہریوں کا اور ان کے مسائل جو ہے نا وہ حل کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ناظرین, ہم نے گفتگو کی انڈر پاسز کے مسائل کے حوالے سے. اگر آپ بھی کسی شہری مسئلے کی طرف ہماری نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارا رابطے کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ 0315541165. اس نمبر پہ آپ نے کال نہیں کرنی, صرف واٹس ایپ کر دیں, ویڈیو بھیج دیں, وائس میسج بھیج دیں, ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.